بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلیٰ آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ میں کسی کی ڈیمانڈ پہ، کسی کے التماس پہ، کسی کی درخواست پہ ویڈیوز نہیں بناتا اور نہیں اپلوڈ کرتا ہوں۔ ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ درود ابراہیمی پہ بناؤ، درود تاج پہ بناؤ، درود تنجینہ پہ بناؤ، فلاں سورہ مزمل، سورہ اخلاص۔ تو سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ میرے پاس جتنی بھی کتب احادیث ہیں یا تفاسیر ہیں، ان سب کے اندر جو درود ذکر کیے گئے ہیں، ہر ایک درود پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں پہ ہر ایک صورت پہ اس کے مختصر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسماء حسنہ جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں ان پہ ویڈیو ہے۔ اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ویڈیوز ہیں۔ آپ کو جو بھی ویڈیو چاہیے، جو بھی اسماء حسنہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے، اور ان 114 صورتوں کے اندر جو مشہور آیات ہیں، جس طرح آیت کتب ہو گئی، اور آیت کتب بھی دو ہیں، ایک سورہ آل عمران میں اور ایک سورہ فتح کی آخری آیت۔ اور آیت کتب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آیات ہفت ہیکل، سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، یعنی ان کے اندر تقریباً کچھ بھی نہیں تو 1200 ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ چینل پہ جا کر سرچ کر لیا کریں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور میرے لیے یہ مشکل ہے کہ ہر ایک کی ڈیمانڈ کو، ہر ایک کی درخواست کو پورا نہیں کر سکتا، اور ایک دن میں 4 6 ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، تار جب ملی ہوئی ہو نا تو اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، اور اس کرنٹ کے دوران میں جس نے جو چارجنگ کرنی ہے کر لے۔ حقیقت ہے، انوار و تجلیات کا جب نزول ہوتا ہے، وارد ہوتی ہیں، تو ذہن میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ خود بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے انوار، تجلیات، واردات، نزول ذہن اور قلب کے اندر کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باوجود تلاش کرنے کے، یاد کرنے کے، کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد محترم سے پوچھا نا کہ آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، تو آپ نے کوئی تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ تو جواب ارشاد فرمایا مختصر سا، فرمان لگے کہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا تو اتنا کچھ واردات ہوتی ہیں، اتنا کچھ نزول ہوتا ہے علوم کا کہ میں خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ لکھوں، یہ لکھوں، یہ لکھوں، یہ لکھوں، اور سب کچھ لکھنا شروع کر دوں تو پھر بہت ضخیم، بہت بڑی کتاب بن جائے گی، جس کا لکھنا بھی مشکل ہے اور پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کو بتاؤں نا میں اپنے تجربے کی بات، کہ جتنی بڑی ضخیم موٹی کتاب ہوگی نا، شروع میں جو کوئی ذکر کیا جائے گا، درمیان میں جا کر کچھ اور ہوگا، اور آخر میں جا کر کچھ ہوگا۔ بے شک میرے اوپر الزام لگائیں جو مرضی لگائیں، لیکن میں نے تجربہ کیا، یہ بڑی بڑی تصوف کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں میرے پاس ہیں، پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے، تمہید میری بہت طویل ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہو، مفلسی کا شکار ہو، تنگ دستی کا شکار ہو، تو
ایسی آیات جن کے اندر رزق کے وسیع ہونے کا اشارہ ملتا ہے، صراحتاً کنایتاً جو بھی ہے، آپ اس کا ورد کیا کریں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ ان دو آیتوں کا ورد کریں فجر کی نماز کے بعد، صرف 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھ لیں یقین اور اعتقاد کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو، کہیں ڈیوٹی پہ نہ جانا ہو، کہیں کوئی اور کام نہ کرنا ہو، اس لیے کہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم نوکری کے لیے، ڈیوٹی کے لیے جانے کے لیے گھڑی کو الارم لگا کے رکھتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن نماز کے لیے 2 منٹ ابھی باقی ہیں، ابھی ہیں کرتے کرتے بالکل اینڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں چلو اکٹھی پڑھ لیں گے 2 نمازیں۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کشادہ کریں، اور ہاتھوں کو جتنا کشادہ کریں گے، بعض لوگوں کو میں بار بار کہتا ہوں طنز کے طور پر نہیں، تنقید کے طور پر نہیں، اکثر آپ ائمہ مساجد کو دیکھیے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو یوں ایسے کر کے پھیلا کے دعا کریں گے، ورنہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کیے ہوتے ہیں، ایسے روڑ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے ہاتھوں کو پھیلا کے رکھیں، جتنے ہاتھوں کو کشادہ کریں گے اس کی وسعت کو آپ احاطہ میں نہیں لا سکتے۔ آپ اپنے ظرف کے مطابق ہاتھوں کو پھیلا کے رکھیں، وہ اپنے ظرف کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں اکثر یہ نوٹ کرتا ہوں، خود بھی بہت عرصہ مسجد کا امام رہا، خطیب رہا، لیکن اب باتیں سمجھ آتی ہیں، جب سب کو چھوڑ دیا نا تو پھر یوں کر کے ہاتھوں کو مروڑ کے نہیں، یوں ایسے کھلے ہاتھوں کو رکھ کر اللہ سے دعا کریں، اور آپ ایسے سلام پھرنے کے بعد فجر کی نماز ہاتھوں کو کشادہ کریں، قل اللہم مالک الملک، اور جب آپ دعا کے طور پر کریں گے نا تو یہ جو کل کا لفظ ہے نا فرما دیجئے، آپ صرف اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہاں سے لے کر وترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک۔ اور پھر یہ پہلی آیت کے آخر میں ہی آتا ہے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، آپ اسی آیت کو بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وترزق من تشاء بغیر حساب، وترزق من تشاء بغیر حساب، ایک کیفیت طاری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہوتا ہے تقدیر میں وہ تو ملتا ہی ملتا ہے، اضافی کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے بارگاہ لم یزل سے پوری کائنات آپ کو دے دے، نہیں تو اسی تھوڑے سے میں اتنی برکت عطا کر دے گا کہ وہ ساری حاجات پوری ہو جائیں گی، وہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کا شکر ادا کرنے والے، تھوڑے پہ قناعت کرنے والے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی اکبر، بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا، 25 اپنی حاجات سوالات لے کر آیا، میں دنیا کا سب سے امیر بن جاؤں، میں دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، میں دنیا کا سب سے بڑا فقیہ بن جاؤں، سب سے بڑا صاحب علم بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جواب ارشاد فرماتے گئے، دنیا کا سب سے بڑا، قناعت اختیار کر لو، دنیا کے سب سے امیر بندے بن جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نا تو آپ کو قرآن کی جو آیت دی جائے، یہ نہیں ہے کہ 2 دن پڑھیں، 1 دن پڑھا فی الفور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک برتن میں پانی لے کر چولہے پہ رکھتے ہیں چائے بنانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، تو رکھنے کے ساتھ ہی فی الفور گرم نہیں ہو جاتا، اس کو آہستہ آہستہ گرم ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ دروازے پہ دستک دیتے ہیں نا
دستک دینے کے ساتھ ہی دروازہ کھل نہیں جاتا، کیا پتہ آپ کو دوسری بار دینی پڑے، تیسری بار دینی پڑے، تیسری بار بھی کسی کو فرصت نہ ہو، وہ بندہ بیمار ہو، کسی اپنے کام میں مصروف ہو، جو بھی یہ دنیاوی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، جو پڑھتی تھی نا رات کو نمازیں پڑھتی تھی، نوافل پڑھتی تھی نا، تو فرماتی تھی یا اللہ دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر کے دربان کھڑے کر دیے ہیں، تیرا تو دروازہ ایسا ہے جو بند ہوتا ہی نہیں ہے، میں تجھ سے مانگتی ہوں تو مجھے عطا کر۔ تو بات یہ ہے نا کہ اللہ کا دروازہ تو کبھی بند ہوتا ہی نہیں، اس پہ دستک صرف تھوڑی سی حکمت ہوتی ہے کہ اپنی کوئی لالچ ہے، طمع ہے، مانگ رہا ہے، یا واقعی میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ محی الدین ابن عربی فرماتے نا کہ تم تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے منافع کے لیے سب کچھ کرتے ہو، رب کی رضا کے لیے کیا کرتے ہو؟ جب تم قرآن میں پڑھتے ہو نا جنات تجری من تحتہا الانہار، تو تم ان جنت کی نعمتوں کو، اس کی نہروں کو، اس کے میووں کو، اس کے پھلوں کو یاد کرتے ہو، رب کو کہیں یاد کرتے ہو؟ ان چیزوں سے ماورا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے نا، تو اللہ پھر لمبے چوڑی عبادات ریاضات نہیں کراتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔